ناظرین، لاہور گزشتہ کئی مہینوں سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے جی، اور پاکستان کے دیگر بڑے شہر بھی ٹاپ 10 کنٹریز میں کسی نہ کسی پوزیشن پہ موجود ہیں۔ آج اس کی ایک بڑی وجہ یعنی درختوں کی کٹائی کا ذمہ دار کھڑا ہے ہمارے حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں۔ جی بھائی جان، السلام علیکم بھائی جان۔ جی بھائی جان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آلودگی پھیل رہی ہے اس کے ایک بڑی وجہ جو ہے، معجب جو ہے، وہ آپ بھی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ میں جی جی میں کس طرح بھائی جان؟ ہاں بھائی جان، درخت کاٹ رہے ہیں، دھڑا دھڑ چوری کاٹ رہے ہیں، جائز ناجائز ہر طریقے سے کاٹ رہے ہیں۔ کاروبار یہ ہے، کاروبار یہ ہے، اور یہ بے شمار لوگ ہیں، یہ کوئی ایک قطع نہیں ہے۔ ہر علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رزق روزی ہی درخت چوری کرنے سے وابستہ ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنا بڑا یہ جرم کر رہے ہیں۔ اصل میں باقی جنید کنٹریز میں جہاں پہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے نا جی، وہاں پہ سزائیں بھی بڑی ڈاڈی ہیں۔ بھائی جان، باہر کم و بیش ہر ملک میں درخت کاٹنا انسانی قتل کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 5,000 روپیہ جرمانہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے قید ہے۔ وہ جرمانہ جرمونہ 4-5 ہزار دے کے چھٹ جاتے ہیں۔ ویسے تو خود محکمے سارے مل کے یہ کام کرواتے ہیں، اس میں میونسپل کارپوریشن ہو یا محکمہ جنگلات ہو، وہ چند FIR ہر سال کاٹ کے تو خانہ پوری کر لیتے ہیں، اور پھر خود ہی وہ جو ہے FIR اس طرح کی بنا دیتے ہیں، کوئی جرمانے جرمونے سے نبڑ جائے کام۔ او میرے سونے ہو، میرے ہیرے ہو۔ اور بھائی جب سونے ہو کہتے ہیں نا تو سب کی طرف منہ کرتے ہیں۔ خیر جو بھائی تجھ کو اپنے حسن کی پڑی ہوئی ہے۔ پاجی دیکھیں گیس تو آ نہیں رہی، لوگ لکڑ جلا کے گزارا کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی آپ کو یہ لکڑ سپلائی نہ کریں، اب تو مل رہی ہے 1000 روپے من، 2000 کے 3000 روپے من بھی آپ لوگوں کو لکڑ نہ لبے۔ اور پھر باؤ جی آج کل جڑا نواں گھر بنتا ہے اس میں لکڑ کا تو کام ہوتا ہے، اس میں منو ٹنو لکڑ لگتی ہے، وہ بھی ہم اگر سپلائی نہ کریں تو کندھوں کو کیا پلاسٹک کے ساتھ سجائیں گے آپ لوگ؟ او بھائی، لیگل طریقے سے ٹینڈرنگ کے ذریعے جو حکومت آپ کو درخت کاٹنے کی اجازت دیتی ہے، صرف وہی کاٹو نا۔ آپ انلیگل درخت کاٹتے ہو، چوری کاٹتے ہو، چوری کے مرتکب ہوتے ہو سیدھے سیدھے۔ اصل میں جنید دیکھو نا ذرا، بیڑا گھر کا آہستہ آہستہ ہم نے خود اپنا ہر معاملے میں کیا ہے۔ انگریز کے وقت میں نا جی ہر درخت پہ نمبر لگا ہوتا تھا، باقاعدہ ریکارڈ میں گنتی موجود ہوتی تھی کہ کتنے درخت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کتنے بیچے ہیں گورنمنٹ نے، کتنے نئے لگائے ہیں۔ درختوں کی نمبرنگ بتاتی تھی اور رجسٹروں میں ان کا اندراج ہوتا تھا۔ اب وہ 15-20 سال سے آپ دیکھو درختوں کے اوپر نمبر شمبر ختم ہو گیا۔ بالکل، اب بے حسابہ کام ہو رہا ہے، بیجے بھی بے حسابے جا رہے ہیں، کٹے بھی بے حسابے جا رہے ہیں، چوری بھی بے حسابی ہو رہی ہے، موج لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک درخت کاٹتے ہیں، کاٹتے بعد میں پہلے 500 پودے لگاتے ہیں، 500 درخت لگاتے ہیں، آپ کو ایک درخت کاٹنے کی اجازت ملتی ہے۔ ਇੱਥੇ ਬਾਊ ਜੀ 500 ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ایگزیکٹلی۔ یہ جو پورا درخت جڑوں سے کھینچ کے مسواک کرتا ہے اس کا نہیں آپ کو نظر آتا کہ وہ بھی درخت کاٹ ہو رہا ہے دنیا سے؟ اس پہ جرم دیکھو، اس پہ FIR دیکھو کتنی سخت ہے، لیکن چونکہ معاملہ گوگے کا ہے تو اس کو جگت، اس کو پھانسی کے پھندے میں بھی گوگے کو جگت لگانی یاد رہے گی۔ اور اس کو دیکھو یہ مسواک کرا رہا ہے درخت کی، حالانکہ خود ایک درخت پہ بیٹھ کے 2-3 مہینے کے اندر چونج کے ساتھ سراخ نکال کے درخت کو کھوکھلا کر کے اس میں اپنی رہائش بناتا ہے۔ اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نقصان کر رہا ہوں۔ ایسا کاریگر ہے ٹوتھ پک سے یہ مسواک کر رہا ہوتا ہے۔ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ हैंडसम ਨੂੰ जुगत लगा के عوام کا احتجاج دیکھ رہے ہو؟ اب بھی کچھ شرم کرو، درخت مت کاٹو۔ عوام تجھ پہ احتجاج نہیں کر رہی، عوام اپنے لافٹر لے رہی ہے۔ یہ تو ایسی دیدہ دلیری سے یہ کام کرتے ہیں نا جی کہ دن دیاڑے چاننے صبح کے ٹائم بھی اگر یہ درخت کاٹ رہے ہوں نا، اور اگر ان کو کوئی پوچھ ہی لے، کوئی انسانیت سے محبت کرنے والا بندہ، کوئی حساس آدمی اگر پوچھ لے کہ بھائی جی کیوں درخت کاٹ رہے ہو، تو سدھا محکمے کے بندے بن جاتے ہیں۔
کہ ہم بھائی محکمہ جنگلات کی طرف سے آئے یا محکمہ کارپوریشن کی طرف سے آئے ہیں, یہ محکمہ کی طرف سے آرڈر ہے, یہ چونکہ درخت گرنے والا ہے یا خراب ہو کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں, اس لیے محکمے نے کہا کہ اس کو کاٹ دو. اور اگر پھر ان سے کوئی پوچھے نا کہ اگر آپ محکمے کی طرف سے ہو تو محکمے کا ٹرک کہاں ہے, گاڑی کہاں ہے, تو کہتے ہیں وہ افسر کے بیٹے کی برات لے کے گئی ہوئی. اندازہ کرو یار, یعنی افسر دے بیٹے دی برات ٹرک تے گئی, دیکھو یہ افسر دے بیٹے دی برات ہے یا لکڑ دیاں گیلیاں نے. ڈال دیں جی سارا کچھ ہم پہ ڈال دیں, پورے جنگل ہم نے ہی کاٹے ہیں, پاکستان کے بھی اور باہر کے ملکوں کے بھی. تو تم نے ہی کاٹے ہیں اور کس نے کاٹے؟ جتنا بڑا آپ لوگوں کا یہ دھندا ہے نا, جتنے آپ لوگ پیسے کٹھے کرتے ہو, رونے والا منہ نہ بناؤ, باقاعدہ تم ادھا ملک لوٹ گئے ہو اس طریقے سے. صرف فنانشلی فائدہ نہ دیکھو, جو لوگوں کی صحت برباد کر دی ہے تم نے, جو آپ نے ملک کے ماحول کو, یہاں کے موسم کو برباد کیا ہے, اس پہ بھی ذرا نظر ڈالو نا. ان کا طریقہ واردات پتہ ہی کیا ہے کہ یہ جو ایک ایک دو دو درخت کاٹنے کے عادی ہیں, بڑے طریقے سے پہلے اس کی شاخیں کاٹتے ہیں, اس درخت کو گنجا کرتے ہیں اور واقعی یہ شو کرتے ہیں کہ یہ بیمار ہے درخت, اس کو بیمار کر دیتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں یہ درخت, پھر چوری کرتے ہیں. ہم کیسے بیمار کر دیتے ہیں جی, کوئی بیماری لا کے اس کی جڑوں میں ڈالتے ہو. ہاں جڑوں میں ڈالتے ہو, بالکل ڈالتے ہو. وہ پاجی جو کیڑیاں وہ اپنا دانا دن کا چگنے آتی ہیں, وہ اس کی اتنی دور تک سرنگیں لے جاتی ہیں. اور یار جانے دو, اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں مت لے کے آؤ. بھائی جی رشتہ داری نہیں, یہ تو ہم کر رہے ہیں نا یہ عام درخت کی بات. ادھر پہاڑی علاقوں کی طرف آپ مہنگے درخت ہیں اور بہت بہت مہنگا درخت ہے, لاکھوں روپے کا ایک ایک درخت ہے. وہ جو یہ کاٹتے ہیں وہ تو واقعی ایک درخت بھی سال چ کاٹ لیں تے بڑا ہے نہ لیں. اور ٹرانسپورٹیشن فری, وہیں سے کاٹتے ہیں, پہاڑوں پہ کاٹتے ہیں, دریا میں پھینک دیتے ہیں, آگے سے جا کے کلیکٹ کر لیتے ہیں. چوری کے طریقے دیکھو. ہاں جی, ویسے تو اب حالات یہ بن گئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں رحم ڈال دے تو ڈال دے. کوئی انسان کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے کوئی ان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے, ورنہ جتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے اور جتنا اچھا ان کا سسٹم ہے چوری کا اور مال اگے تک پہنچانے کا, یہ گورنمنٹ کے بس سے باہر ہو چکا ہے.